السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ سبا کے 5ویں رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ التي كنتم بها تكذبون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. آئیے اب ہم چند ایک قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں. وما اموالکم مد ہے 2.5 الف کے برابر اس کو کھینچا جاتا ہے. واو پر صرف فتح ہے اس لیے ہم اس کو چھوٹا ادا کریں گے. اموالکم واو کے بعد حروف مد میں سے الف ہے تو اس لیے ہم اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، لمبا کریں گے. لام کو بھی باریک ادا کرتے ہیں، کاف کو بھی باریک ادا کریں گے، اس کاف کو باریک ادا کرتے ہیں. اموالکم ولا اولادکم، لام کے بعد الف ہے اور اوپر لام پر مد ہے اس لیے ہم لام کو بھی ہم لمبا کریں گے. اولادکم باللتی تقربہم عندنا زلفیٰ. اب میں مختصر مد کا قاعدہ بتاتا چلوں. یہاں پر دیکھیں وما اموالکم، مد کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مد کے بعد اگر سبب مد آ جائے تو مد ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مد کیا ہیں اور سبب مد کیا ہیں، کون کون سے ہیں. الف، واو اور یا حروف مد ہیں اور سبب مد حمزہ یا جزم.
یہ سبب مد ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم، بہت ہی آسان قاعدہ ہے، آپ غور سے سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں مد کے نشان یہاں پر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں پر مد کا قاعدہ پورا ہو رہا ہے۔ مد کیوں ہو رہا ہے؟ مد کیسے ہوتا ہے؟ تو مد حروف مد کے بعد، یہاں دیکھیں الف، یہ حروف مد میں سے الف ہے، اور مد کے بعد، حروف مد کے بعد سبب مد، اور سبب مد کیا ہے؟ حمزہ اور جزم۔ تو جب الف پر، آپ جانتے ہی ہیں کہ جب الف پر زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی آ جائے تو وہ دراصل حمزہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں الف حروف مد آ گیا اور حمزہ اس کے بعد سبب مد۔ تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ اس قاعدہ کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو کہیں پر مد کے نشان ہوں نہ ہوں، آپ آسانی سے مد کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مد ہو رہا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جو مد عارض ہوتا ہے، جو مد عارض ہوتا ہے اس پر مد کے نشان نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ مد بے شک وہاں پر مد کا نشان نہیں ہے، لیکن وہاں پر مد ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، پہلی آیت کے آخر پر آمینون، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر آخر پر آیات کو ہم کھینچتے ہیں آخر پر۔ یہاں جیسے دیکھیں، یہاں آمینون پر کوئی مد کے نشان نہیں ہے، یہاں پر کوئی مد کے نشان نہیں ہے، لیکن جب ہم آخر پر رکتے ہیں تو ہم اس کو لمبا کھینچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پڑھ کر بتاتا ہوں، اس طرح سے ہم رکتے ہیں، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، آمِنُونَ، اس طرح سے ہم آخر پر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیوں لمبا کرتے ہیں؟ یہاں پر بھی دیکھیں اسی طرح سے مد کا جو قاعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ نون کے بعد دیکھیں یہ واو ہے، واو حروف مد میں سے واو ہے۔ دو شرط ہیں، حروف مد کے بعد سبب مد آئے تو مد ہوگا۔ یہاں دیکھیں حروف مد واو ہے اور یہاں سبب مد بظاہر کوئی نظر نہیں آتا چونکہ نون پر زبر ہے، لیکن جب ہم وقف کر لیتے ہیں تو نون پر زبر یا فتح کی بجائے ساکن ہو جاتا ہے، عارضی طور پر جزم پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اسے مد عارض کہتے ہیں۔ اگر ہم اسی آیت کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہم مد نہیں کریں گے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت کے آخر پر ہم لمبا کھینچتے ہیں، لمبا کھینچ کر رکتے ہیں۔ پڑھتے تو ہیں ہم، لیکن کیوں پڑھتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ مد ہونے کی وجہ سے ہم آخر پر، آیت کے آخر پر، بہت ساری آیتوں کے آخر پر ہم کھینچتے ہیں، سب کے نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، دوبارہ سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو، یہاں پر واو جو ہے وہ حروف مد میں سے ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کر لیتے ہیں تو وقف کرنے کی صورت میں ہم زبر کی بجائے ساکن دیتے ہیں، یعنی کہ زبر کی بجائے ساکن آ جاتا ہے۔ تو حروف مد کے بعد سبب مد کیا ہے؟ حمزہ یا ساکن، حمزہ یا جزم۔ تو یہاں پر رکنے کی وجہ سے جزم پیدا ہو گیا، تو یہاں پر اس لیے ہم اس کو کھینچتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں وما اموالکم، وما پر مد ہے چونکہ حروف مد میں سے الف ہے، اور اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ سبب مد میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر مد کرتے ہیں، یا مد کا نشان ہے۔ جہاں کہیں بھی مد ہو، آپ اس قاعدہ کو آپ وہاں پر دیکھیں کہ اسی قاعدہ کے مطابق وہاں پر مد ہوگا۔ تو یہ بات آخر میں پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ حروف مد کے بعد سبب مد آئے تو مد ہوتا ہے، اور حروف مد کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا، اور سبب مد دو ہیں، حمزہ اور جزم۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ عندنا زلفیٰ الا من آمنا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد چونکہ یہ حروف حلقی میں سے حمزہ ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ وعمل صالحا،
جب ہم وصل کریں گے تو یہاں پر ہا پر غنہ ہوگا، چونکہ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے فا نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ اور جب یہاں پر وقف کریں گے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ جَزَاءُ الضِّعْفِ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں آپ مد کیوں آیا، زے کے بعد جو الف ہے، الف حروف مد میں سے ہے اور حمزہ سبب مد، اس لیے یہاں پر مد کا نشان ہے۔ غاد پر کیا جائے گا، غاد ہمیشہ پر کیا جاتا ہے۔ ضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ غرفات آمنون۔ اب یہاں پر دیکھیں با پر صرف زیر ہے، اس لیے لمبا نہیں کریں گے۔ میم کے بعد حروف مد میں سے الف ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جہاں کہیں بھی زبر زیر پیش ہو ہم اس کو چھوٹا کر کے ادا کرتے ہیں، عین اور میم دونوں جگہ چھوٹا ہم ادا کریں گے۔ لام کے بعد حروف مد میں سے واو ہے، اس لیے ہم لام کو لمبا ادا کریں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ دوبارہ سے ہم واو اور میم واو اور ہا کو ہم چھوٹا ادا کریں گے، فا کو ہم لام میں ملائیں گے۔ غرفات غائن حروف حلقی میں سے غائن ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس لیے ہم جب غائن کو ادا کریں تو غائن بھی پر کیا جائے گا۔ غائن اور را پر چونکہ پیش ہے اور را بھی پر ہوگا، را پر پیش ہے اس لیے را بھی ہم پر کر کے ادا کریں گے۔ تو دونوں کو پر کریں گے لیکن چھوٹا ادا کریں گے، لمبا نہیں ادا کریں گے، چونکہ صرف ان پر پیش ہے، ضمہ ہے۔ فا پر کھڑی زبر، اس لیے فا کو ہم لمبا ادا کریں گے۔ آمنون حمزہ پر کھڑی زبر، حمزہ کو بھی ہم لمبا کریں گے، اور آخر پر جب وقف کریں گے تو ہم نون کو ساکن کریں گے، ساکن کر کے وقف کریں گے۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔